الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے مسائل کو سنا۔ آج ہم نماز کے اندر اگر غلطی ہو جائے قرات میں، قرآن مجید پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو وہ غلطی کس نوعیت کی ہو تو نماز ہو جائے گی، اور کیسی ہو تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آج ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے، نماز فاسد ہو گئی، معنی ہی آگے پیچھے ہو گئے، بگڑ گئے تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر معنی اتنے نہیں بگڑے تو پھر نماز فاسد نہ ہوئی۔ مسئلہ، اعرابی غلطیاں اگر ایسی ہوں جن سے معنی نہ بگڑتے ہوں تو مفسد نہیں۔ مثلا لا ترفعوا اصواتکم پڑھا، یا نعبدو کو نعبدو پڑھا، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ اور اگر اتنا تغیر ہو کہ اس کا اعتقاد اور قصدن پڑھنا کفر ہو تو احوط یہ ہے کہ اعادہ کرے، یعنی ایسے کوئی زبر زیر پیش کی ایسی غلطی کہ جس کو اگر بندہ جان بوجھ کر پڑھے تو بندہ کفر کی حالت میں پہنچ جائے، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ اس کو آیت کو دوبارہ صحیح کر کے پڑھا جائے۔ جیسے وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ میں میم کو زبر اور بے کو پیش پڑھ دیا، میم کو آدمو کو زبر پڑھا آدمہ، اور ربہو کو ربہو کو ربہو پڑھا، تو ایسی صورت میں اگر تو جان بوجھ کر ایسا کوئی بندہ پڑھے تو پھر تو بندہ کفر کی حالت تک پہنچ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اب کیا حکم ہے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ غلطی ہوئی، آپ دوبارہ اس آیت کو درست انداز میں پڑھے۔ یا یہ آیت پڑھی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اب یہاں پر انما یخشی اللہ ہا کی جگہ ہو پڑھا، تو اب یہ بھی کفر کی حالت تک پہنچا دیتا ہے اگر اس کا اعتقاد رکھا جائے۔ تو ایسی صورت میں حکم کیا ہے کہ دوبارہ آیت کو پڑھا جائے، یا پھر نماز ہی دوبارہ پڑھی جائے۔ اگر پڑھ چکے ہیں اور غلطی کا بعد میں پتہ چلا تو اب کیا ہے کہ نماز بندہ دوبارہ پڑھے۔ اسی طرح فساء مطر المنذرین میں ذال کو زیر پڑھا، منذرین پڑھا، تو ایسی صورت میں بھی نماز دوبارہ لٹائے یا اس آیت کو دوبارہ صحیح کر کے پڑھے۔ ایاک نعبد میں کاف کو زیر پڑھا، ایاکی پڑھا، تو یہ بھی ایسی غلطی ہے کہ جس کے ذریعے نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، تشدید کو تخفیف پڑھا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یا پر تشدید نہ پڑھی، یہ کہا ایاک پڑھا، ہے کیا ایاک تشدید کے ساتھ، ایاک پڑھا۔ الحمدللہ رب العالمین میں با پر تشدید نہ پڑھی، الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین، رب العالمین یہ پڑھا، رب العالمین نہیں پڑھا، رب العالمین پڑھا۔ یا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا میں تا پر تشدید نہ پڑھی، نماز ہو گئی۔ ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے گی۔ تشدید نہ پڑھی بلکہ مطلقاً وہی حرف سیدھا سیدھا پڑھ دیا، تو اس صورت میں یہ جو الفاظ بتائے نماز ہو جائے گی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، لیکن اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، مخفف کو مشدد پڑھا، جیسے فمن اظلم ممن
کذب علی اللہ میں ذال کو تشدید کے ساتھ پڑھا یعنی کذب پڑھا اور ادغام ترک کیا، جیسے اہدنا الصراط میں لام ظاہر کیا، نماز ہو جائے گی، ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ مخفف کو مشدد پڑھا، جس پر تشدید نہیں تھی اس کو تشدید کے ساتھ پڑھا تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ، حرف زیادہ کرنے سے اگر معنی نہ بگڑیں نماز فاسد نہ ہوگی، جیسے ونہا عن المنکر میں را کے بعد یا زیادہ کی، اسی طرح ہم الذین میں میم کو جزم کر کے الف ظاہر کیا، اور اگر معنی فاسد ہو جائیں جیسے زرابیو کو زرابیبا، مثانیہ کو مثانین پڑھا تو نماز فاسد ہو گئی۔ ایسے حرف زیادہ کیے جن سے معنی نہیں بگڑتے تو نماز ہو جاتی ہے، اگر معنی بگڑ گیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، کسی حرف کو دوسرے کلمے کے ساتھ وصل کر دینے سے نماز فاسد نہیں ہوتی، جیسے ایاک نعبد، یوں ہی کلمہ کے بعد حروف کو قطع کرنا بھی مفسد نہیں، یوں ہی وقف اور ابتدا کا بے موقع ہونا بھی مفسد نہیں، اگرچہ وقف لازم ہو، مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا، پھر پڑھا اولئک ہم خیر البریہ، یا اصحاب النار پر وقف نہ کیا اور الذین یحملون العرش پڑھ دیا، اور شاہد اللہ انہ لا الہ پر وقف کر کے اللہ پڑھا، ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا بہت کبھی ہے کہ جہاں پر وقف ہے وہاں پر وقف کیا جائے، لیکن اگر کسی سے نہیں ہوا تو نماز بہرحال اس کی ہو جائے گی۔ مسئلہ، کوئی کلمہ زیادہ کر دیا تو وہ کلمہ قرآن میں ہے یا نہیں، اور باہر صورت معنی کا فساد ہوتا ہے یا نہیں، اگر معنی فاسد ہو جائیں گے نماز جاتی رہے گی، جیسے ان الذین آمنوا وکفروا باللہ ورسلہ اولئک ہم الصدیقون، اور انما نملی لہم لیزدادوا اثما وجمالا، اور اگر معنی متغیر نہ ہوں تو فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قرآن میں اس کا مثل نہ ہو، جیسے ان اللہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، اور فیہا فاکہۃ ونخل وتفاح ورمان، یہ پڑھ دیا، یعنی یہاں پر نخل ورمان ہے، وہاں پر تفاح بھی پڑھ دیا، ایک لفظ کا اضافہ کر دیا اپنے پاس سے، تو ایسی صورت میں معنی فاسد نہیں ہوئے تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی، اور جس میں معنی فاسد ہو گئے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ، کسی کلمہ کو چھوڑ گیا اور معنی فاسد نہ ہوئے، جیسے جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا میں دوسرے سیئۃ کو چھوڑ دیا تو نماز فاسد نہ ہوئی، اور اگر اس کی وجہ سے معنی فاسد ہوں، جیسے فما لہم لا یؤمنون میں لا نہ پڑا تو نماز فاسد ہو گئی، جس کی وجہ سے معنی فاسد ہو جائیں اس کی وجہ سے نماز فاسد ہو گئی، اور جس کی وجہ سے معنی فاسد نہیں ہوئے اس حرف کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوئی۔ مسئلہ، کوئی حرف کم کر دیا اور معنی فاسد ہوں، جیسے خلقنا بلا خا کے اور جعلنا بغیر جیم کے تو نماز فاسد ہو جائے گی، خلقنا کو لقنا پڑھا اور جعلنا کو لنا پڑھا تو ایسی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی، اور اگر معنی فاسد نہ ہوں، مثلا بروجہ ترخیم شرائط کے ساتھ حذف کیا، جیسے
یا مالکو، یا مالکو میں یا مالو پڑا تو فاسد نہ ہوگی۔ یوں ہی تعالی جدو ربنا میں تعال پڑھا تو نماز ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں جس میں معنی فاسد ہوئے نماز ختم ہو گئی، معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز بھی ختم نہیں ہوئی۔ قاعدہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس سے معنی فاسد ہو گئے نماز ٹوٹ گئی، معنی فاسد نہیں ہوئے تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ہمیں یہ کون بتائے گا کہ معنی فاسد ہوئے یا نہیں؟ علماء، یا اگر ہم قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو پتہ چل جائے گا معنی فاسد ہوا کہ نہیں، یا عالم دین سے کسی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو ایسی غلطی میں کیا میری نماز ہو گئی یا مجھے دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ اللہ کریم ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔